السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، زندگی رحمان کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کو امانت سمجھتے ہوئے رحمان کے فیصلے کے مطابق گزارنا یہ انسان کی شان ہے، یہی بندگی کا مقام ہے اور اسی میں عزت اور آبرو ہے۔ وقت کے پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ
اپنی امت تک یہ میسج پہنچا دیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ لوگوں میرا اٹھنا، کھڑے ہونا، سٹینڈ لینا، قیام کرنا، میرے رکوع، میرے خشوع، میرے خضوع، میرا جھکنا، میرا سجدہ، میری جبیں سائی، میرے دھرنے، میرے تشہد، میری قربانیاں، میری نمازیں، میری پوری زندگی اور میری موت خالصتاً اس کے لیے ہے جو پورے جہانوں کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے، سنبھالنے والا ہے، نگرانیاں رکھنے والا ہے، جو دنیا کے مسائل کو سمجھ کے وسائل مہیا کرتا ہے۔ میری زندگی، میری موت، میری عبادات، مناجات اور قربانیاں اسی کے نام۔ بہترین ہے وہ زندگی جو دنیا کے سب سے بہترین اسوہ کے مطابق گزرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بہترین ہے وہ موت جو اس انداز میں آئے کہ جس انداز میں وقت کے پیغمبر نے یہ تڑپ کے آرزو کی، تمنا کی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں، موت تو آنی ہے، رب کے راستے میں آیا، اور مجھے رب کا کوئی دشمن مارے، میں شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے، میں پھر شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے، میں پھر شہید کر دیا جاؤں۔ شہادت کا رتبہ موت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سب سے افضل ہے، کیونکہ شہادت ایمان پر، ایمان کے پہرے پر، اسلام پر اور اسلام کی حفاظت پر، امت مسلمہ کے کمزور اور مظلوم طبقے کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے اور اس زمین پہ عرش بری کے نظام کو چلاتے ہوئے رستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں پیار سے، محبت سے، عزت سے، احترام سے، دلیل سے یہ بات سمجھاتے ہوئے زندگی گزارنا کہ لوگوں یہ صراط مستقیم ہے، جنت کا راستہ ہے، اس پہ چلیے، دوسروں کو چلنے دیجیے۔ مین راستے میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں بنائیے، رکاوٹیں نہیں ڈالیے، کھائیاں نہیں بنائیے، اس ایمان کی ٹریفک کو چلنے دیجیے جس کا جہان ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، یہ اس کی چاہت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی راستے میں رکاوٹیں ڈالے تو اپنے ماننے والوں کو یہ بات سمجھانا کہ ان رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ تندی، یہ باد مخالف، یہ شاہین کو، عقاب کو، پرندے کو اگرچہ وقتی طور پہ ٹکرا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی بلند پرواز کا سبب اور باعث بنتی ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، 5 راستے آپ کو بند ملے ہیں تو پریشان نہیں ہوں، یہ بند راستے آپ کو کسی بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے ہیں کہ آپ چھوٹی موٹی گلیوں میں نہیں کھوئے رہیں بلکہ مین روٹ پہ، صراط مستقیم پہ چڑھیں۔ اور جو زیادتی کر رہا ہو، جور و تعدی اور عدوان اور ظلم سے کام لے رہا ہو، اسے پیار سے دعوت دینا، اخلاق سے سمجھانا، حق کی طرف، حقیقت کی طرف، شریعت کی طرف، نظام اور سسٹم کی طرف بلانا، ڈائیلاگ کرنا، جو ان کے دل میں شکوک و شبہات ہیں انہیں ختم کر کے شریعت کے تابع کرنا، یہ وقت کے نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن طریقہ کار کیا ہے؟
وما علیک الا البلاغ المبین، دعوت کے میدان میں جہاں اخلاق ہے، پیار ہے، ڈائیلاگ ہے، گفتگو ہے اور مذاکرات ہیں، دعوت ہے، پیام ہے، وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں، دلیل کھل کے دیں، مسئلہ حق بیان کریں، موقف دو ٹوک رکھیں، ٹھوس رکھیں، اگلے کو سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، نہیں آتی تو اگلے سٹیپ میں داخل ہوں کہ بھائی نہیں چلنا نہ چلیے، گھر میں بیٹھے رہیے، اپنی عبادت گاہ میں رہیے، اپنے طریقے اپنائیے، لیکن اگر تم حق کو، حقیقت کو، جس کی زمین ہے، جس کا جہان ہے، اسی کے نظام کو روکو گے تو وہ مالک یہ برداشت نہیں کرتا۔ اگر آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ جزیہ دیجئے، ٹیکس دیجئے، ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے، نگرانی بھی کریں گے۔ اسلم تسلم، اسلام میں آ جاؤ تو سب سے بہترین کام ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نہیں تو ہم آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں، آپ ہمارے ذمے میں ہیں، ذمہ ہیں، ٹیکس دیجئے، اپنی عبادات کرتے رہیے، اپنے طریقے پہ رہیے، کل قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ لیکن اگر تم حق والوں کو، حقیقت والوں کو، توحید والوں کو، کلمے والوں کو، اصل والوں کو روکو گے تو پھر یاد رہے، سمجھانے پہ بھی نہیں سمجھ رہے تو پھر فیصلہ میدان کرے گا، میدان سجے گا، پھر جو جیتا دیکھی جائے گی۔ رب ساتھ ہے، 313 ہے تو کیا ہوا، وہ مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دے گا۔ اللہ کے لشکر بے شمار ہیں، تم نہیں جانتے کہ وہ کس کو کب استعمال کر لے۔ جب مکے میں کوئی بھی نہ رہے تو وہ ابابیلوں کو بھی بھیج دیتا ہے، ان سے کام لے لیتا ہے، ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے، اس رستے میں اگر ہم زندہ رہے تو غازی ہیں، مر گئے تو یہ کوئی عام موت نہیں ہے، یہ شہادت کی موت ہے۔ یہیں سے دراصل قوم کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور یہ جو تمہیں خون بہا ہوا، گردن کٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کی اس قدر بہترین موت ہے کہ ادھر خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا، یہ بعد میں گرے گا، اس کے گناہ رب پہلے معاف کر دے گا، اور اگلی زندگی اس کی، تم نے تو سمجھا مر گئے، وہ قوم کو بھی زندگی دے گیا، اور ہم اسے مردہ بھی نہیں کہنے دیں گے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، احیاء۔ لیکن آپس میں پھڈے میں مت پڑ جائیے گا کہ وہ زندگی ایسی ہی زندگی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور سے بالا ہے کہ اگلی زندگی، آخرت کی زندگی اس دنیا سے کتنی اچھی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کروڑہ درجے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ موت کلمے پہ ہو، ایمان پہ ہو اور شہادت کی ہو۔ حضرات، جتنے مذاہب ہیں سب نے اپنے جانے والوں کو، مرنے والوں کو مختلف موت کے تصور پیش کیے ہیں۔ قرآن مجید کا تصور موت، تصور شہادت آج ہماری ملاقات کا موضوع ہے۔ اسلام کے 12 مہینے، محرم سے لے کے ذی الحجہ تلک، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی تاریخ ایسی نہیں جب امت مسلمہ نے اپنی شہادتیں پیش نہیں کی ہیں۔ اور یہ شہادت موت کا وہ انداز ہے کہ جو رب کو پسند ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ اس انداز کو طلب کیا کہ مرنا تو ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ ایسا انداز اپنا جائیں کہ جس کے اوپر زمین والے بھی رشک کریں، تاریخ بھی رشک کرے، فرشتے بھی رشک کریں، اور اللہ رب العزت بھی پروٹوکول سے نوازیں۔ اس حوالے سے اسلام کا انتہائی خوبصورت تصور میں ہر سال احباب کی نظر کرتا ہوں کہ کتنا خوبصورت مذہب ہے اور دین ہے
کہ جو آپ کی نیت کو ایمان کے ساتھ جب جوڑتا ہے تو آپ کی معمولی سی سوچ کو بھی کیپچر کر کے اس کے اوپر آپ کو اجر دے دیتا ہے، عہدہ دے دیتا ہے، ٹارگٹ دے دیتا ہے۔ میں نے دنیا میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، وہ باقاعدہ کہیں پڑھے نہیں ہوتے، لیکن ان کا کام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی یونیورسٹیز ان کو بلا کے اعزازی ڈگری دے دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کام کسی بھی ریسرچ اسکالر کی محنت اور کاوش کے برابر ہے۔ بھلے آپ نے کورس ورک نہیں کیا، کلاسز نہیں لی، کریڈٹ اور پورے نہیں کیے، ہم آپ کو اعزازاً پڑھا لکھا ڈاکٹر اسکالر مانتے ہیں، اور ہم اس بات کے اوپر نازاں ہوتے ہیں کہ جناب فلاں بندے کو ایک دن بھی اس نے اسکول کالج یونیورسٹی جا کر کے نہیں دیکھا، اس کے اوپر یونیورسٹیوں نے تھیسز کروائے ہیں، اعزازی ڈگریاں ان کے نام کی ہیں، تو خوش ہو جائیں۔ کلمہ پڑھنے والا مومن جب نیت یہ کر لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری زندگی رب کے نام ہے اور میری موت بھی صرف اللہ کے لیے، 9 حالتیں ایسی ہیں کہ اللہ اس بندے کو شہادت کی اعزازی ڈگری دے دیتے ہیں، 9 کیفیتیں، اور یہ 9 شہداء، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندے نے، مومن نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق وہ رب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، اور وہ ایک اچھی سوچ کا، اچھی کارکردگی کا، حقوق و فرائض کی ادائیگی رکھنے والا انسان ہے، اور اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے، سب سے پہلے شہید و حد من، ایک مومن ہے مخلص ہو کے اپنے حقوق فرائض کو نبھا کے سویا ہے کہ میں صبح اٹھ کے انشاءاللہ فجر پڑھوں گا، بچوں سمیت رات کو اوپر سے چھت گری ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، مکان منہدم ہو گیا ہے، رزق حلال کے لیے کنواں کھود رہا تھا، ٹیوب ویل لگانا تھا، پانی نکالنا تھا، نیچے تھا اور اوپر سے دونوں سائڈیں مل گئی ہیں، کان میں تھا، اپنے بچوں کا رزق حلال کما رہا تھا، کان بیٹھ گئی ہے، دب گیا ہے۔ یہ ایمرجنسی کی موت، اچانک موت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم نے تجھے شہادت کا اعزازی سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ اس بندے کے بارے میں حسن ظن، حسن نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، ایک انسان، اس کی اور بھی مثالیں ہیں ہدم کی، ہمارے ایک دوست عالم خطیب قاری حافظ آباد، غالباً علاقہ تھوڑا سا ذہن سے نکل رہا ہے، اسی سائڈ پہ تھا، ان کی پوری فیملی، ان کا مکان جب گرا، جو مسجد کا مکان تھا، تو کچھ نہیں بچا ان کا، تو یہ شہادت ہے۔ دوسرے نمبر پہ شہید غرق، پانی میں ڈوب کے مر جائے، کلمہ ہو، ایمان ہو، مومن ہو، حقوق و فرائض ادا کرنے والا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جڑا ہوا بندہ ہو، اور اس کی موت واقع ہو جائے، کیسے بھی، کنویں میں گر گیا، دریا میں ڈوب گیا، گھر میں تھا، سیلاب آ گیا، اس میں جو آج کیفیت ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم صیبا نافعا، یہ بارش رحمتوں کی کر دے، زحمتیں نہیں، برکتوں کی کر دے۔ اللہ اپنی عطاؤں سے، تیرے بندے پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے رحمت عطا کی ہے، اللہ اسے رحمت ہی رکھنا، زحمت نہ بنانا۔ تو پانی میں ڈوب کے بچہ مرے، جوان مرے، بزرگ مرے، صاحب ایمان ہو، اس بندے کو شہادت کی اعزازی ڈگری قرآن، اسلام، شریعت، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تیسرا خوش نصیب، موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، لیکن اگر اللہ پر یقین ہے، کلمہ ہے، توحید ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر
یقین کامل ہے، اور یہ بندہ آگ میں جل کے مر گیا ہے۔ کچھ سال پہلے میاں چنو کی ہماری ایک فیملی غالباً کویت میں سرکٹ شارٹ ہوا، آگ لگی اور پوری فیملی جل گئی۔ مختلف جگہوں پہ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، آگ لگ گئی، افراد جل گئے۔ ہمارا کراچی کا وہ وقوع ابھی ہم بھولے نہیں ہیں جو ایک فیکٹری کا تھا۔ مختلف علاقوں میں ایسے حادثات وقوع ہوتے رہتے ہیں۔ قربان جاؤں اس قرآن پہ، اس دین پہ، اس نظام پہ، اس سسٹم پہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کلمہ ہے، ایمان ہے، بیس موجود ہے، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن یہ آگ میں جل کے مرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو اعزازی ڈگری دے رہے ہیں شہادت کی۔ قبول کیجئے، بتائیے، لوگوں تک پہنچائیے، اور ایسے بلا وجہ ہر بندے کی موت کے اوپر بدگمانیاں وہ پیدا مت کیجئے۔ اس معاملے کو رب کے ساتھ جوڑ کے اعزاز کو ان تک پہنچائیے۔ چوتھا آدمی، وبا پھیل گئی ہے، کوئی بھی وبا ہے۔ طاعون بیسیکلی پیٹ کی بیماری سے جڑی ہوتی ہے، اور معدے سے جڑی ہوئی ہر بیماری پوری باڈی کو کہیں نہ کہیں کسی شکل میں لے لیتی ہے۔ جیسے اللہ معاف کرے، کچھ وقت ہمارا گزرا کرونے کے ساتھ، اسی طرح کی مختلف اور بیماریاں، ان بیماریوں میں یہ بندہ یقین کامل رکھتا تھا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں یہ بیماری تھی وہاں یہ گیا نہیں، اور اگر جہاں تھا بیماری آ گئی ہے تو وہاں سے نکل کے کہیں اور نہیں بھاگا، اور اس کو اس حالت میں موت آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو بھی شہادت کی اعزازی ڈگری سے نوازتے ہیں۔ پانچواں آدمی، پانچویں موت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی سنگل نمونیا اور ڈبل نمونیا، پسلیوں کے چلنے کی، یہ جو بیماری ہے، اگر اس میں بھی کوئی مرا ہے، اس میں بھی کوئی مرا ہے، یہ زمانہ قدیم سے لے کے آج تلک ایک وبا کی شکل یا موت کی شکل یا کبھی ناقابل علاج رہی ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو یہ پانچواں خوش نصیب بندہ ہے۔ مرنا تو سب نے تھا، مگر یہ اعزازی ڈگری لے کے اس دنیا سے شہادت کی جا رہا ہے۔ چھٹا آدمی، یہ وہ خاتون ہے، امت مسلمہ کی بیٹی ہے، یہ سیدہ حوا اور جناب آدم کی اولاد میں سے خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ یہ وہ خاتون ہے جو نکاح میں تھی اور اپنے بطن میں اولاد کو، نسل کو بڑھانے کا، پالنے کا دنیا کا سب سے عظیم ترین فریضہ نبھا رہی تھی، مگر جانبر نہ ہو سکی، سنبھل نہ سکی۔ اسی حالت میں اس کو زچگی میں اثناء ولادت، ڈلیوری کے دوران یا اس سے پہلے موت آ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید ہے۔ اسے اعزازی ڈگری دی جا رہی ہے شہادت کی۔ اور ساتویں نمبر پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کہا کہ اپنی امت کو کہہ دو، جس پیغمبر نے یہ سمجھایا کہ پوری انسانیت میں سے صرف ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا اگر تم نے تو پوری انسانیت کے قاتل ہو، لیکن یاد رہے تم گھر میں ہو، دکان پہ ہو، سفر میں ہو، جنگل میں ہو، ویرانے میں ہو، آبادی میں ہو، کوئی آدمی تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تمہارے بچوں پہ ہوتا ہے، تمہاری جان کا دشمن بنتا ہے اور تمہاری جان کے درپے ہو جاتا ہے، اور تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کی اچانک اس چڑھائی کے اوپر اور حملے کے اوپر آپ اپنی جان بچانے کے لیے، بچوں کی جان بچانے کے لیے جوابی کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مر جاتے ہیں؟ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کی اس پوری ٹیم کو جس کے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ ان کو شہادت کی اعزازی ڈگری دے دی جائے، اور اس کے فیصلے دنیا والے تو جو کریں گے، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ رتبے میں کون زیادہ ہے، کیوں اس کی جان لی گئی، جب میں نے روکا ہے کہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
میں نے پچھلی ملاقات میں بھی کہا تھا کہ اگر قتل جائز بھی ہو 3 قسم، تو وہ بھی آپ کے اور میرے ہاتھ میں لینے والی بات نہیں ہے. ہائر اتھارٹیز، متعلقہ طاقتیں، قوتیں، حکومت اور ادارے وہی اس قانون کو نافذ کریں گے. ہم قانون کو عزت کے نام پہ یا غیرت کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. حضرات، خیر، اس رتبے کو پانے کے بعد 8واں رتبہ ہے کہ آپ اپنی اور اپنی فیملی کی عزت اور آبرو کا دفاع کرتے ہوئے. پہلے تھا جان کا مسئلہ، اب ہے کہ آپ کے رشتے میں سے کسی رشتے کی آبرو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیٹی ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے وطن عزیز کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے. بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، کوئی معزز رشتہ ہے اور کوئی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، آپ بچا رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو شوٹ کر دیتا ہے یا مار دیتا ہے. مرنا تو تھا، بہانہ تو کو بننا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ محبوب اپنی امت سے کہہ دو، ہم اس آبرو اور عزت کی دفاع کرنے والے، اس بہترین کلمہ پڑھنے والے اپنے مومن کو شہادت کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں. اور بھائیو، 9واں آدمی اپنے حلال ذریعے سے کمایا ہوا مال. آج کل تو کہتے ہیں نا جی عقل اور دانائی اسی میں ہے. کوئی گن پوائنٹ پہ ایسے کہے تو آپ اس کے حوالے کر دیں، اور اگر کوئی آگے سے سیدھا ہو جاتا ہے تو ہم سارے کہتے ہیں بے وقوف، مال تو آنی جانی چیز تھی یار، جان ہے تو جہان ہے، آپ ایسے کیوں؟ لیکن اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اسلام نے مجرم کے جرم کو روکا ہے، ڈاکو کے ڈاکے کو روکا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا، مدینے میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا صحیح البخاری میں موجود ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان قبول کر کے کلمہ پڑھ کے ارینا قبیلے سے آئے، پیٹ ان کے پھول گئے، مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، اور آپ نے ان کا طب نبوی سے علاج کیا اور اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں بیت المال کا نگران اکیلا ہے، ہم اتنے سارے لوگ ہیں، کیوں نہ اس کو مار کے، یہ اتنے جانور ہے وہ لے جائیں، ان کو کون سا پتہ چلے گا. انہوں نے مدینے کی یہ پہلی دہشت گردی ہے جو وزارت داخلہ کے انڈر آئی. ایسے ہوا، انہوں نے اسے مارا اور ہرے میں تڑپتا ہوا چھوڑ گئے، پوری طرح نہیں مارا. ہرا گرم پتھروں کی سرزمین ہے کہ جہاں اگر کسی برتن میں دودھ رکھ کے اس میں ایک پتھر ڈال دیا جائے تو دودھ ابل جاتا ہے. یہ پھٹے ہوئے پتھروں کی زمین ہرا، وہاں پر پھینکا، اور جب وہ دیکھ رہا تھا تو یہ لوگ پھر پیچھے ہٹے، لوہے کی گرم تاریں اس کی آنکھوں میں پھیر دی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. آپ نے اس کو نہیں کھڑے ہو کے کہا کہ یار مال تھا، لے جانے والے تھے، کون سا ہمارا ذاتی تھا، بیت المال کا تھا. آپ کو آگے سے جو ہے وہ مزاحمت نہیں کرنی چاہیے تھی، دے دیتے، مال پھر آ جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شہید قرار دیا، فوری پیچھا کیا گیا، ان کو پکڑ کے لایا گیا، اور سیم مجرموں کو ویسے سزا دی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں ٹنڈے کانے ہو جائیں گے، اس کے بعد مدینے میں پھر کبھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. تو یہ رتبہ شہادت ہے، اعزازی ڈگری. اگر آپ اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے جو رزق حلال کمایا ہے اس کے لیے لڑتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، اور اس حالت میں موت واقع ہو جاتی ہے، آسمان سے فیصلہ آیا میرے اس بندے کو اعزازی شہادت کی ڈگری دے دی جائے. یہ 9 اعزازی شہادتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو نوازی ہیں. بھائیو، اس کے بعد میری پوری تاریخ اور ساری ہسٹری شہادتوں سے بھری ہوئی ہے. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آج کا انسان جو پڑھا لکھا بندہ ہے، جو گلوبل ولیج میں رہتا ہے، جو یہاں بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے کی خبر لے لیتا ہے اور گوگل کر لیتا ہے، ریسرچ انجنز کی بھرمار ہے، جو چاہے ڈھونڈ سکتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم اپنے ورثے سے، اپنی وراثت سے، علم سے، اپنی کتابوں سے، تاریخ اور ہسٹری سے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے، محدثین و فقہا سے، اور اہل علم علماء، اپنے صلحاء اتقیاء اولیاء اللہ سے اس قدر دور چلے گئے ہیں
کہ فیس بک پہ بیٹھ کے جو مرضی کوئی کمنٹ کرتا رہے، ہم اس کی کڑ کڑ کے ساتھ اپنی کڑ کڑ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا مجال کہ ہمیں تھوڑا سا پتہ ہو، اسلام نے جو شہادتوں کی ورائٹی دی ہے، اللہ کی قسم ہماری انگلی کٹ جائے نا، معمولی سا کوئی اپنا ہی ناخن لگ جائے، برسات کا موسم ہو، تھوڑی سی پیپ پڑ جائے، تو میں نے بڑے لوگوں کو سی کرتے دیکھا ہے، یارو جنہوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بچے بھی یتیم کہلائے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، وہ بھی بیوہ ہوئی تھیں، ان کا بھی دل کرتا تھا، کاروبار تھے، ان کی منڈیاں تھیں، لوگوں بہترین سیاستدان تھے، بڑے عظیم حکمران تھے، ان کا بھی ایک بڑا خانوادہ اور قبیلہ تھا، مگر پتہ ہے انہوں نے یہ رستہ کیوں چنا؟ صرف اس لیے کہ انہیں اس موت کے اندر جو عظمت نظر آئی ہے، انہوں نے اسلام کے دفاع کے جو قربانیاں دی تھیں، یہ شہداء ہیرو ہوتے ہیں، شہداء ہیرو ہوتے ہیں۔ میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھا کہ میرے پاکستان کے نشان حیدر حاصل کرنے والے یہ 8 بڑے عظیم ترین ہماری فوج کے ہیرو، جنہوں نے مختلف جنگوں میں قربانیاں پیش کی تھیں، اور پھر اس کے بعد یہ لسٹ لمبی ہوتی چلی گئی اور آج تک ہے۔ پاکستان میں بالخصوص پنجاب مختلف صوبوں میں جائیں، ہر چوک چوراہے میں کسی نہ کسی کی فوٹو لگی ہوتی ہے، ساتھ شہید لکھا ہوتا ہے۔ یقین کیجئے گاڑی روک کے سلوٹ کرنے کا یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ میرے وطن کے، یہ میرے مٹی کے محافظ ہیں۔ انہوں نے وزارت داخلہ میں پولیس کے طور پہ، وزارت خارجہ میں اپنے ملک کے لیے وہ خاص کردار نبھاتے ہوئے، جو بظاہر کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اپنے وطن کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی رکھے ہوتے ہیں۔ وہ ایجنسیز جو پوری ورلڈ میں کام کرتی ہیں، ایمان اور کلمے سے جڑے ہوئے یہ لوگ، اور پھر وہ فضاؤں میں ہوں، وہ بحر و بر میں ہوں، سمندروں میں ہوں، پانیوں میں ہوں، ان لوگوں کی یہ قربانیاں، ہم ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں یارو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی تربیت میں پل کے، وہ تحریک جب ابتدا میں تھی، بہار میں آ کے سبھی جو ہے باغ سنبھال لیتے ہیں، بڑا آسان ہے، لیکن شروع میں زمین ڈھونڈنا، جگہ بنانا، محنت کرنا، باغ لگانا، نرسری کی حفاظت کرنا، پھر اس کو پالنا پوسنا، انہوں نے تو شاید پھل دیکھا بھی نہیں تھا پچھلوں کے لیے، اور پچھلے کیا کریں؟ وہ آ کر کے صرف گالیاں دیں، اور ان کی برین واشنگ ایسی ہو جائے کہ جو منہ میں آئے غیر ذمہ دارانہ باتیں بول دیں۔ تو یاد رہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تمہیں بھی زندگی ملی ہے، انہیں بھی ملی ہے، وہ اپنا دور نبھا گئے ہیں، کل قیامت کے دن انہوں نے جو کمایا ہے ان کو صلہ ملے گا، اور تم نے جو کمایا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ ہم نے تمہیں جج بنا کے نہیں بھیجا کہ فیصلے کرو کہ ان میں سے صحیح کون تھا غلط کون تھا، فیصلے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہمیں علم ہے، ہمیں پل پل کا حساب ہے۔ تو بھائیو، اس لیے میری گزارش ہوتی ہے کہ ان شہداء کی عظمت کو تسلیم کرنا، پروٹوکول دینا، اپنے بچوں تلک یہ داستان، یہ جرت اور بہادری کی باتیں، یہ غیرت، عزت اور ناموس کے تذکرے، آپس کے اندر اتفاق و اتحاد، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور جم کے اور ڈٹ کے اسلام کو مدینے سے نکال کے پوری دنیا تک پہنچانے والے یہ کردار، جن کے بارے میں اللہ نے سورۃ الفتح میں فرمایا ہے۔ مطالعہ کیجئے گا، گھر جائیے گا، قرآن مجید کھولیے گا، 26واں پارہ ہے، اور یہ سورت اللہ رب العزت نے جو اتاری ہے 105 نمبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی، تمہارا رب وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو ہدایت دے کر کے بھیجا، ودین الحق، اور سچا برحق دین دے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں، باطلہ ہیں، جھوٹے ہیں، ہوم میڈ ہیں، ہینڈ میڈ ہیں، اور انہیں دین کہہ کے رب کا نام لگایا جاتا ہے، ان کے اوپر اس کو ظاہر بھی کر دیں، غالب بھی کر دیں۔ اللہ وہ ذات ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اس کے لیے تم جو بھی محنت کو، قد و کاوش کو، طاقت کو
کسی سائی کو، کسی سوچ کو، فکر کو بروئے کار لاؤ گے، اس کے اوپر خود اللہ بھی شہید ہے۔ اگر تم اس رستے میں شہادت کو آ جاتے ہو تو اس شہادت کو قبول کرنے والا، اس پہ گواہی دینے والا، اپنی مہر ثبت کرنے والا اور اس کو ایکسپٹ کرنے والا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ساری دنیا نہ بھی مانے، تمہارا اکیلا رب جو ہے اس کو علم ہے اور اس کی شہادت کافی ہے کہ یہ شہید ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے متصل کہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ وہ رسول کون ہے؟ وہ دین کو غالب کرنے والے کون ہیں؟ وہ دین حق پہ کون ہے؟ وہ باطل کے سامنے اظہار حق کرنے والے کون ہیں؟ اور اس پہ جم کے ڈٹ کے زندگیاں گزارنے والے کون ہیں؟ اور اس رستے میں اگر موت کا جام وہ بھی نوش کرنا پڑا تو یہ جام شہادت نوش کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ ان کے لیڈر، ان کے قائد، ان کے رہبر، ان کے رہنما وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بائی نیم اللہ نے جن آیات میں آپ کا نام لیا ہے اور عہدے کو متصل ذکر کیا ہے، یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے، آیت نمبر 28 میں پہلے پڑھ چکا اور یہ آیت نمبر 29 ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں والذین معہ، آپ کی معیت میں رہنے والے، آپ کی تربیت میں رہنے والے، آپ کی دوستی میں رہنے والے، آپ کی محبت میں رہنے والے، آپ کی اطاعت میں رہنے والے، آپ کی جی میں جی ملانے والے، ہاں میں ہاں ملانے والے، پیغمبر کے پسینے کی جگہ خون گرانے والے، والذین معہ، آپ کی معیت میں، تربیت میں، آپ کے یار، آپ کے اصحاب، یہ پلنے والے۔ عجیب ان کی کیفیت اللہ نے خوبی بیان کی، فرمایا اشداء علی الکفار، باطل کے خلاف ڈٹ کے جم کے شدید ترین، پختہ ترین، مضبوط ترین، رحماء بینہم، آپس کے اندر مہربان، رحم، پیار کے رشتے نبھانے والے، ایک دوسرے کا لحاظ اور پاس کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے والے، تراہم رکعا سجدا، یہ جو دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں، کبھی رات کو دیکھ لو تو یہ مصلے پہ جائے نماز کے شاہ سوار ہوتے ہیں، دن کو گردن اکڑا کر کے، اپنے من تن دھن کو جمع کر کے، گھوڑے کے اوپر سوار یا پیدل ہو کر کے، نیزہ تیر تفنگ کے ساتھ جڑ کر کے، سیسا پلائی دیوار بن کے جو کھڑے ہوتے ہیں، جب رات کو آتے ہیں تو رب کے سامنے رکوعوں اور سجدوں میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ میٹھے میٹھے سے، یہ عاجز عاجز سے، کوئی فخر نہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آج جس نے کبھی استنجا کر کے نہیں پوری طرح دیکھا اور اس کو اس کا علم نہیں، وہ بھی بولے تو اس کی مرضی ہے کہ یہ ان کا یہ مقصد تھا، یہ دنیا کے لیے تھے، یہ پلاٹوں کے لیے تھے، یہ باغات کے لیے تھے، یہ زمینوں کے لیے تھے۔ میرے دوست اپنی اصلاح کر، نقطہ نظر کی درستگی فرما، اپنی برین واشنگ جو کسی نے کر دی ہے اس کو ذرا دوبارہ سے نظر ثانی کر، تیرا رب کہہ رہا ہے ان کی ابتغاء، ان کی چاہت، ان کی آرزو، ان کی تمنا، ان کا مقصد حیات اگر یہ سارا کچھ کرتے تھے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رب کا فضل ڈھونڈتے تھے اور رب کو راضی کرنا چاہتے تھے، کسی اور کی رضا مقصود نہیں تھی۔ اس قدر خوبصورت آیت ہے، میں نے کبھی کپڑے کو اتنی طرح نہیں دھلتے دیکھا۔ جدید ترین واشنگ مشینیں داغ والے کپڑے کو لے کے اتنے مرحلوں میں نہیں دھوتی جتنا اللہ نے ایک باغی اور منفی ذہن کو سورۃ الفتح کی ان دو آیتوں میں دھویا ہے، انداز بدل بدل کے۔ یار تیرا انداز اللہ کے ساتھ بھی صاف نہیں، تجھے رب پر بھی یقین نہیں، تجھے ہدایت پر بھی یقین نہیں، تجھے دین حق پر بھی یقین نہیں، اس کا اظہار کرنے والوں پر بھی یقین نہیں، اور دین کامل پر بھی یقین نہیں، اللہ کی شہادتوں پر بھی یقین نہیں، لفظ محمد پر بھی یقین نہیں۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔
میرے بھیجے ہوئے نمائندے پر بھی یقین نہیں۔ دنیا کی ایک کمپنی اپنی فرنچائز فیصل آباد میں بنا لے تو بڑی اشش کر اٹھتے ہو، جناب یہ فلاں کمپنی کی فرنچائز ہے، تو جینون چیزیں وہاں سے ملتی ہے۔ میری عرش بری کی فرنچائز محمد مدنی، محمد مکی، محمد عربی، محمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم، ایک ایک پل، ایک ایک سیرت کا وہ وجود اور لمحہ، یہ اللہ کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں کہ یہ برحق ہے۔ اللہ پھر کہتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں۔ کون تھے اس کے ساتھ؟ کون تھے؟ حضرات ساتھ ایسے کوئی بھی نہیں چلتا۔ میں ایک بات بتا دوں، اپنا ایک کاروان بنائیں، لاہور پنجاب یونیورسٹی تک چلیے تعلیم کے نام پہ وزٹ کے لیے، اور اپنے دوستوں کو کہیے کہ یہاں سے نکلنا ہے اور پیدل جانا ہے، یہاں سے نکلنا ہے اور پیدل جانا ہے۔ کڑاکے کی گرمی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یورپ اس وقت گرمی کی لپیٹ میں جس شدت سے اموات دے رہا ہے، اس کی آدھی گرمی بھی نہیں ہے جتنی صحراؤں میں، پہاڑوں میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1.25 لاکھ کو لے کے گئے تھے۔ جذبہ کیا تھا؟ ایمان کیا تھا؟ 420 کلومیٹر سفر ہے اور عورت مدینے سے نکلی ہے، زچگی ہو گئی ہے، کہا بھی کیا واپس لوٹ جاؤ، اس حالت میں بھی اتنا سفر کر کے پھر حج پہ پہنچی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا نام دیں گے اس کو؟ لیکن شریعت کہہ رہی ہے گالی کے حقدار نہیں، یہ ہیرو ہیں، پروٹوکول کے، عزت کے، آبرو کے، سلام عقیدت کے، محبتوں کے حقدار ہیں۔ اگر یہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ذہن صاف کر لو۔ اللہ کہتے ہیں رکوع کرنے والے، خشوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، رب کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرنے والے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہم نے ان کی پیشانیاں بڑی خوبصورت چٹی گوری، مگر ان پہ سجدے کر کر کے نشان پڑ گئے، گھٹنوں پہ، ٹخنوں پہ نشان پڑ گئے۔ آج کا ایک بد نصیب اٹھتا ہے کریمیں لگا کے، رب کریم کے اس بیان کو جھٹلا کے کہتا ہے اے میں متھے تے بنایا ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ۔ یہ ٹیٹوؤں کے ذریعے نہیں بنا، یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ وہاں جا کے خاص قسم کی سیاہی لگوائی، یہ رب کے سامنے جھک جھک کے، یہ انبیاء کے نشان، اصحاب کے نشان، اہل بیت کے نشان۔ مالک فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، اے لوگو ہم نے ان کی یہ خوبیاں، یہ نشانیاں، یہ وفائیں، یہ محبتیں تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات میں اتار دی تھی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی جانے والی انجیل میں ان کی نشانیاں، ان کی خوبیاں، ان کی وفاؤں کا ذکر کر دیا تھا۔ پھر اللہ نے مثال دی ہے، تو بھی کاروبار کرتا ہے، چھوٹے پیمانے پہ کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، پھر پھل پھول جاتا ہے، ریڑھی پہ آتا ہے، ریڑھی سے آگے ٹھیلے پہ جاتا ہے، پھر چھوٹی سی ایک کرائے کی دکان پہ جاتا ہے، پھر بڑے پلازے میں پھر اپنی مارکیٹ بنتی ہے، پھر جو ہے وہ مارکیٹ پھیلتی ہے اور ملٹی نیشنل کمپنی بن جاتی ہے۔ تجھے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ زرع اخرج شطأ، اس کسان کی طرح جو بیج بوتا ہے اور زمین سے انگوری نکلتی ہے، فآزرہ فاستغلظ، پھر وہ پتے نکالتی ہے کونپلیں، پھر وہ چھوٹی سی ایک ٹہنی ہوتی ہے، پھر مضبوط تنا بنتا ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ پورے بھار سے اپنے تنے پہ کھڑا ہو کے جب تناور درخت بنتا ہے، پھل لگتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور دیکھ کے جلنے والے جل رہے ہوتے ہیں۔ جلیے مت، ان کے معاون بنیے، ان کے ساتھ دیجیے، ان کو ایکسیپٹ کیجئے، کیونکہ رب اور قرآن، شریعت اور رحمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت ان کو تسلیم کر رہی ہے، اور یہ واحد جگہ ہے جہاں رب نے لیغیظ بہم الکفار، ان سے جلنے والا کافر ہے۔ یہ کسی مولوی کا، مفتی کا اور کسی خارجی کا فتویٰ نہیں ہے کفر کا، نہ تکفیر کا، آسمان کا فیصلہ ہے۔ وعد اللہ، یہ ہے اللہ کا وعدہ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے ایمان خالص کے بعد اعمال صالح کر دکھائے، منہم مغفرۃ واجر عظیما، ہم ان کی اگر کوئی کمی بیشی ہوئی بھی تو ہم معاف کر چکے۔
ہم معاف کر چکے، ہم معاف کر چکے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، ساری دنیا جو مرضی کر لے اتنا اجر نہیں جتنا ان کو ہم نے اجر دینا ہے۔ وہ اجر عظیم بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے کوئی بندہ، ایک سنگل آدمی، امیر آدمی جائے احد پہاڑ کو کھودے اور اس کا ویٹ کرے، یہ سطح زمین کے اوپر کتنی ہے اوج بلا پڑی ہے، پتھر کوئی چھوٹی چیز نہیں، اللہ کے پہاڑ بڑی بڑی بلائیں نظر آتے ہیں، مگر احد جیسا معزز، عزت دار، محترم، مکرم، وہ انسانی شاعر میں سے، رب کے شاعر میں سے وہ جبل احد جس پہ مومنوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول اور ساتھی چڑھے، آپ نے فرمایا تم میں سے جبل احد کے برابر سونا لے اور رب کے راستے میں بانٹ دے۔ 8.5 کلومیٹر کے لگ بھگ اس کا وایا ہے، نیچے زمین میں کتنا ہے، پہاڑ کیل ہوتے ہیں، کیل جو ہوتا ہے اس کی کیپ اوپر ہوتی ہے، باقی سارا اندر ہوتا ہے، پہاڑ کتنا گہرا ہے کتنا نیچے وہ رب جانتا ہے، اتنا ویٹ کر کے تم سونا رب کے راستے میں دے دو، فیاض بن جاؤ، سخی بن جاؤ، اور یہ ہستیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، میرے نبی کے یار، یہ اصحاب، یہ قدم قدم پہ گواہی دینے والے، ساتھ دینے والے، صرف جو کا ایک چلو ایسے بھر کے نا، ایک بک، ایک مد ایسے پکڑ کے کسی کی جھولی میں ڈال دیں، تمہارا وہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا ان لوگوں کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بھی سن لیں۔ یہ جہاں پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے وہاں جہالت بھی اتنی عام ہو گئی ہے، جسے کچھ بھی نہیں آتا وہ گھر میں بیٹھ کے بس کمنٹس پاس کر لیتا ہے، جو منہ میں آتا ہے ایک بولتا ہے، پھر اگلے چل سو چل۔ گندی اور بھونڈی زبان، کیا خوبصورت کہا تھا کسی نے، جو قوم اپنے خیال کو اور الفاظ کو تحفظ نہیں دے سکتی، جو قوم، جو لیڈر، جو حکمران، جو سیاستدان، جو افراد اپنے دماغ میں پیدا ہونے والا خیال پکیزہ نہیں کر سکتے، اور اگر خیال آ بھی گیا ہے تو اس خیال کو لفظوں میں غلط نہیں بدلنے دیتے۔ مثلا میرے دل میں خیال آ گیا، دماغ میں سوچ آ گئی کہ میں یار اس کو نا ذلیل کروں، اور ذلیل کرنے کے لیے میں اس کو ماں کی گالی دوں، جب تک یہ خیال تھا میرے دماغ میں تھا، معاشرہ گندا نہیں ہوا، میرا وجود ہے، لیکن میں اس گندگی کو زبان پہ لے آیا ہوں، الفاظ بنا دوں، منہ سے بول دوں، ہاتھوں سے لکھ دوں، اور صفحات پہ کرتاس عالم میں پھیلا دوں، 1 منٹ میں کاپی پیسٹ ہو کے ورلڈ وائڈ چلے جائیں۔ جو بندہ اپنے دماغ کی سوچ اور اپنی زبان کی گفتار کا پہرا نہیں دے سکتا، وہ ملک کا پہرا کیا دے گا، وہ قوم کا پہرا کیا دے گا۔ یہ اس وقت ہماری فی زمانہ سب سے بڑی موت ہے کہ کسی معزز کو ہم نے معزز نہیں رہنے دیا، ساری دنیا جیت کے رام کر کے قدموں کے نیچے لے آئے۔ جب تک سوچ، بچار، اپنی گفتار پاکیزہ نہیں ہوتی، یہ کردار ہمیں لوگوں کی نظروں سے گرا دے گا، کبھی اٹھا نہیں سکے گا۔ یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے سورۃ الفتح میں۔ اصل فتح یہ ہے، وہ فتح نہیں ہے جو تم رام کرنا چاہتے ہو، لہٰذا سنو ہم نے ان کو یہ مقام کیوں دیا ہے۔ تو بھائیو، ان میں آپ نے پہلے جو شہداء سنے ہیں ان میں ایڈ کیجئے۔ اسلام نے جو تصور شہادت دیا ہے اس میں شہدائے عزیت کو یہ مقام ملا ہے، عزیتیں دے دے کے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے، یہ آل یاسر ہے، اللہ اکبر، یہ سیدہ سمیہ کے بچے ہیں، اتنی عزیتیں دی گئیں۔ میرے محبوب چاہتے اوپر نظر اٹھاتے، آسمان سے فرشتے اتر کے ان کو وہاں سے کیری کر کے اٹھا کے باحفاظت لے جا سکتے تھے، لیکن میرے محبوب نے کہا صبرن یا آل یاسر، تمہاری عزیت برداشت نہیں ہو رہی، لیکن میں محمد صبر کا کہتا ہوں، صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے دشمنوں کا رب نام بھی مٹا دے گا، اور تمہارے لیے رب نے میرے سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ شہدائے عزیت، ان کو سلام پیش کیا کریں، واقعات پڑھا کریں، بچوں کو پڑھایا کریں، صحابہ کے درخشان پہلو زندگی کے اور درخشندہ ان کی زندگی کے نمونے ہم تو بھلا بیٹھے ہیں، صرف گالیوں تک رہ گئے ہیں۔ یہ تو ہیرو تھے، یہ عظیم لوگ تھے، یہ میرے نبی کے پیمبر تھے، یہ یار تھے، یہ آپ کی کلاس میں پڑھنے والے آپ کے تربیت یافتگان تھے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد
وہ شہداء ہیں شہدائے صلب یا صلیب جن کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ حضرات سولی اور پھانسی آسان نہیں ہے، نسلیں کانپ جاتی ہیں، نسلیں، ٹانگیں ہی نہیں صرف نسلیں کانپ جاتی ہیں۔ وہ ضیاء کا دور یاد کرو جب 3 پھانسیاں دی گئی تھی، 4، پورا ملک ایک دفعہ دہل گیا تھا، 4 دن لوگوں کو کھانا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں، اللہ شاہد ہے ان کا جرم کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید سے اللہ سے کلمے سے وفا کرتے تھے۔ پھانسیاں دے دی گئی تھیں۔ سیدنا خبیب کا نام یاد رکھیے گا، اور صرف اتنا کہا گیا تھا، سنیے، اتنا کہا گیا تھا تمہیں سولی نہیں دیتے چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے یار کا بیٹا ہے، آخر ہمارے علاقے کا ہے۔ خبیب ایک بات سن، پھندے پہ بالکل لا کے گلے میں ڈال کے کہا صرف کھینچنے کی دیر ہے، زبان باہر نکل آئے گی، آنکھیں نکل آئیں گی، رنگ کالا ہو جائے گا، گردن لمبی ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا تیرا۔ جان بخشی کے لیے صرف اتنا کہہ دے کاش میری جگہ یہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، صرف اتنی بے وفائی کر دے۔ اللہ اکبر۔ کہا تھا مجھے یہ سبق سکھانے والوں، یہ وہ ہیں جنہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا میری خبر مدینے میں کسی نے نہیں دینی، اے باد صبا اے ہوا میرے محبوب کو خبر دے دینا کہ میں نے اتنی سی بھی بے وفائی نہیں کی۔ اور جواب میں بولا تھا، کہا تھا سنو مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لست ابالی ہین اقتل مسلما، اگر اللہ اسلام کے اوپر کلمے کے اوپر یقین اور ایمان کے اوپر پیغمبر کی وفا پہ یہ زندگی کو قبول کرتا ہے، موت آتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا۔ جب حد لگائی جاتی ہے نا تو گھٹنوں کے بل آگے کو منہ جھکایا ہوتا ہے، جب گردن کٹتی ہے تو بندے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، رائٹ گرے گا، اوندے منہ سامنے گرے گا، لیفٹ گرے گا۔ کہتے ہیں لست ابالی ہین اقتل مسلما، جب مجھے سولی سے اتارا جائے گا میں کدھر گروں گا، رنگ کالا ہوگا، زبان باہر نکلے گی، آنکھیں باہر آ جائیں گی، گردن پہ نشان پڑ جائیں گے، یا مجھے پرندے نوچ جائیں گے، رب کعبہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری حالت کیا ہوتی ہے۔ الا ای جنب کان فی اللہ مصرعی، اگر موت حق اور یقین اور کلمے پہ ہوتی ہے تو میں اس شہادت کے اوپر نازاں ہوں۔ یہ تھے شہداء اصل، ان کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے مغفرت کے، یار ان کو اللہ نے معاف کر دیا، آپ اور میں بھی مل کے معاف کر دیں۔ کہ یہ گزارش بھی نہیں دیکھی جا سکتی، سنی یا مانی جا سکتی۔ ہزاروں اپلیکیشنز ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، اچھی بری لیتے ہو، وہ جو آپ سے کہتی ہے ایکسیپٹ کرتے جاتے ہو، یہ بھی ایکسیپٹ ہے، یہ بھی ایکسیپٹ ہے، اچھا ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے جہاں جہاں اپروچ مانگتی ہے دے کے ایکسیپٹ کر کے اس کو جو ہے وہ رن کر لیتے ہو۔ کیا قرآن کی یہ اپلیکیشن آپ اس کو اپنے دل و دماغ میں نہیں اتار سکتے؟ اور دیکھیے اس کے بعد ہیں یہ شہدائے ہجوم، سیدہ سمیہ کے ساتھ جو ہوا، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں 2-4 منٹ میں، یہ بھی ان کے رتبے تھے۔ تیری میری ماں کو بیچ چوراہے کے لا کے اس طریقے سے اگر اس طریقے سے موت دی جائے تو یہ آسان نہیں ہے، مگر انہوں نے قبول کی۔ اسی طرح 13ویں نمبر پہ شہید طلب، کہ بندہ چارپائی پہ پڑا ہے، موت مانگتا ہے، شہادت کی مانگتا ہے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی، مدینے میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پہ شہادت۔ حضرات تفصیل آپ اہل علم سے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہا کرتا تھے اللہ میں نے شہادت کی موت لینی ہے، تیرے رستے میں لینی ہے اور تیرے محبوب کے شہر میں رہ کے لینی ہے، اور رب نے پورے بندوبست کر دیا ہے مصلی نبوت پہ کھڑا کر کے۔ یہ دن بڑے اہم دن ہیں، بڑے عظمتوں کے دن ہیں، شہادتوں کے دن ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں
وہ مثبت کام جو اس ہستی نے کر کے دکھائے تھے اور آج بھی دنیا کے سینے پہ رقم ہے اور تاریخ بھلا نہیں سکی، وہ عمر انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جن شہداء کو، وہ شہداء فی سبیل اللہ ہیں، میدان کے اندر، پھر شہید مارکہ ہیں، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے راستے میں شہید ہو گئے، مارکے میں جا کے شہید ہو گئے، جیسا کہ بدر میں 14 اور 70 جو ہیں وہ احد کے اندر آ کے، پھر اسی طرح شہداء مسلح ہیں۔ شہید ہو جانا اور بات ہے، وجود کا انگ انگ کاٹ لیا جائے، شکل بھی نہ پہچانی جائے، مسلح کر دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت غیر ہو جائے، یہ امیر حمزہ۔ اسی طرح شہدائے غدر جو ہیں، بیر معونہ پہ دھوکہ دے کے میرے نبی کے 70 کاریوں کو شہید کیا گیا، پھر شہید خلافت جناب عمر، شہید بغاوت جناب عثمان، شہید عداوت جناب علی، شہید بیعت مسلم ابن عقیل، شہید اجتہاد، وہ جو جمل اور صفین کی جنگ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ نے اصول فقہ پڑھا ہو صحیح، میرا ماننا ہے ایک دلیل پہ 100 عالموں کے 1000 عالموں کے سر جھک جاتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، صرف ایک دلیل۔ میں نے مکے میں یہ سین دیکھا، میں نے مدینے میں دیکھا، میں نے دنیا کی بڑی جگہوں پہ یہ سین دیکھا، صرف ایک دلیل آئی ہے، یہ گلستان کالونی میں مرکز التربیہ، بڑے بڑے جہابذ اہل علم بیٹھے ہیں اور بطور طالب علم ایک سائیڈ پہ ہوں، سارا سین دیکھ رہا ہوں، علم کے سمندر تھے، صرف ایک دلیل آئی، میں نے یوں 40 گردنوں کو جھکتے دیکھا تھا، 40 گردنیں، اور یہاں ہر بندہ جسے کوئی علم بھی نہیں اکڑ کے کھڑا ہے، میں نے جو کہہ دیا ہے، لیکن نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ اجتہاد کرنے والے ہیں خالصتاً دین کے لیے۔ اور مجتہد کی خوبی کیا ہے؟ اگر اجتہاد کرے اور وہ صحیح نشان منزل پہ پہنچے، ڈبل اجر ہے، اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے، اللہ اس خلوص نیت کی بنیاد پہ اسے پھر بھی نہیں پکڑتے، اسے ایک اجر پھر بھی دے دیتے۔ یہ صفین اور جمل میرے نبی کے یاروں میں، اصحاب میں، یہ اجتہادی پہلو تھا۔ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایڈوانس کی مغفرتیں اور اعزاز سے، لیکن آپ نے اور میں نے معاف نہیں کیا۔ اسی طرح شہدائے اعتماد دلا کے مارا گیا، جیسے غدر کر کے بیر معونہ پہ، ایسے ہی اعتماد دلا کے خط لکھ کے بیعت کریں گے، ساتھ دیں گے، جیئیں گے، ساتھ مریں گے۔ میرے نبی کی پوری آل کو سرزمین کوفہ میں، سرزمین کربلا میں جس طریقے سے دھوکہ دے کے شہید کروایا گیا، آج بھی دل دکھی ہے، آج بھی دل دکھی ہے۔ 14 صدیاں بیتنے کو جا چکی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دکھ امت کو کیوں نہیں بھولا؟ کیونکہ ان لوگوں کی قربانیاں عظیم تھیں۔ حضرات، یہ 23 شہداء کے بعد 24 نمبر پہ زمینی سرحدوں کے شہداء، میں باہر سے مثال کیا دوں، میرے اپنے وطن کے سینکڑوں شہداء ہیں جو میرے اس وطن کی مٹی اور خاک لا الہ الا اللہ کے اوپر پہرا دیتے ہوئے شہید ہو کے ان کی میتیں ہمارے پاس آتی ہیں، ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، لیکن وہ زندہ وہ شہداء۔ اسی طرح بری افواج کے بعد میں فضائیہ میں دیکھتا ہوں ہمارے شہداء، میں سمندروں میں دیکھتا ہوں ہمارے شہداء، اسی طرح خارجہ پالیسی میں آ کے جو باہر کے ملکوں میں اپنے وطن کی عزت آبرو اور اس کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں اور جس بھی مشن پہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جب وہ بھی لوٹتے ہیں ساری زندگی بچوں سے دور رہ کے، تو ان کی شہادت، اور شہدائے وزارت داخلہ، ہمارے پولیس کی تمام انواع اور ورائٹیز کے وہ جوان جن کی موت واقع ہوتی ہے جب قوم سو رہی ہوتی ہے اور یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ان قربانیوں کو بھی شہادتوں کے درجے۔ اور پھر سنیے، یہ دینی سرحدوں کے محافظ علماء کو معمولی مت گنی ہے، یہ وہی قرہ ہیں جن کے لیے پیغمبر نے 1 مہینہ مصلی پہ قنوت نازلہ کر دی تھی۔ ان کی موت معمولی موت نہیں ہے، جو بھی اٹھتا ہے زبان کھولتا ہے، یا داڑھی پہ بولے گا، یا پیغمبر کی پگڑی پہ بولے گا، یا میرے محبوب کی شباہت اور سیرت اور انداز پہ بولے گا، دراصل اس کے اندر کہیں نہ کہیں خبث باطن اسلام کے خلاف ہوتا ہے، وگرنہ ہمارے مومنوں کی تربیت اور مسلمانوں کے بچوں کی تربیت یہ نہیں تھی۔ لہٰذا ان شہداء کو سلیوٹ کیا کریں، شہادت کی موت کی طلب رکھا کریں، جیسا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں 9 تلواریں توڑنے والے، لیکن رب نے بتایا کہ موت تلوار
تلوار کی دھار میں نہیں ہے، نیزے کی انی میں نہیں ہے، کسی تیروں کی بچھاڑ میں نہیں ہے، اور میدان جنگ میں نہیں ہے۔ موت اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو خالد ابن ولید کو صحیح سلامت بلا کے چارپائی کے اوپر بھی موت دے تو شہادت کی موت ہے۔ اللہ ہمیں زندگی دے تو ایمان والی، موت دے تو شہادت والی، اور ان شہداء کی عظمتوں کو اللہ دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، خطبے کا مقصد، بیان کا مقصد کبھی بھی زندگی میں خطابت چمکانا یا کسی کا دل دکھانا یا کسی کو برا بھلا کہنا نہیں، خالصتاً اصلاح ہوتی ہے۔ ان ارید الا الاصلاح، اور اس اصلاح کے ساتھ الحمدللہ کتاب و سنت کا نہ کبھی چہرہ مسخ ہونے دیا ہے، دلیل کو بطور دلیل پیش کیا ہے، کسی کی تضلیل کے لیے نہیں۔ اور یہ خالصتاً اس لیے ہے کہ مجھے حکم اذاں ہے، لیکن میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈنڈے سوٹے سے، گالی گلوچ سے، فضولیات اور لغویات سے منواؤں۔ نہ یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے، نہ اصحاب کا کردار ہے، نہ تابعین تبع تابعین، نہ فقہا، نہ محدثین، نہ اولیاء اللہ، اتقیاء اللہ، اصفیاء کا، نہ ہمارے اساتذہ کا، نہ ہمارے اسلاف کا۔ ہمارا یہ انداز نہیں۔ دلیل پہ بات کرتے ہیں، ہاں دلیل بس اوقات چبھتی ہے، جب بندے کو پتہ نہیں ہوتا، پہلی مرتبہ کانٹا نکالا جائے تو اس بندے کو جس کا کانٹا نکالا جا رہا ہے، آپ جتنے مرضی مخلص ہو کے بھی سوئی لگائیں، چبھتی ضرور ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مگر وہ سرجن جو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے جسم کے اس حصے کو جو باقیوں کو بھی نکارہ بناتا ہے، ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ جو کریں، اور اس دوران میں اگر موت بھی ہوگی تو بھی کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ کتاب و سنت کی دلیل بندے کو فزیشین بن کے بہترین نسخہ دیتی ہیں۔ کہیں ایسا ویسا مسئلہ ہو، آپریٹ کرتی ہیں اور نکارہ حصے اور نکارہ سوچ کو بدلتی ہیں، اور یہی کتاب و سنت کی 1400 سالہ خوبی ہے۔ اللہ نے ہزاروں لوگوں کے دل بدلے، سوچ بدلی، لیکن کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا دوست، ایسا ساتھی جسے علم نہیں ہے، وہ اسے عزت اور انا کا مسئلہ بنا لے تو الگ بات ہے، وگرنہ ہم نے دلیل کے ساتھ بات کی ہے۔ تضلیل کا رویہ نہ زندگی میں کبھی اپنایا ہے، نہ اللہ توفیق دے۔ خالصتاً کتاب و سنت کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کا درس دیا ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ بے شمار بھائیوں نے بیمار ہیں، دعا کے لیے کہا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے جن کی اولاد نہیں، اولاد کے لیے بولا ہے، کچھ کے بیٹے نہیں، نرینہ اولاد کے لیے بولا ہے، کچھ ہسپتالوں میں ہیں۔ ہمارے ایک بیٹے ہیں بڑے پیارے، بی ایس کے فائنل کے سٹوڈنٹ ہیں، لاسٹ سمیسٹر کے، ان کے ابو اس وقت جو ہیں وہ بڑی سیریس کنڈیشن میں تھے، آپریٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سب بیماروں کے دکھ دور کرے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء اللہ یغادر السقما۔ اللہ میرے وطن، میری دھرتی کے اندر جو استحکام، عدم استحکام ہے، اللہ اس کو استحکام بخشے، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔